السلام علیکم ناظرین. سندھ میں سیاست جو ہے وہ ہر روز تبدیل ہو رہی ہے، اور سندھ کی سیاست کے بارے میں تو پہلے بھی کہا گیا کہ سندھ کی سیاست جو ہے وہ موسم کی طرح تبدیل ہوتی ہے، اور جیسے ہی کراچی میں سرد موسم آیا ہے، اس کے ساتھ ہی کراچی میں جو ہے نواز شریف ایک دم بہت تیزی کے ساتھ نواز شریف نے اپنے قدم بڑھائے ہیں. اور میاں نواز شریف کو کراچی میں بہت پہلے کئی بار مواقع ملے ہیں، لیکن وہ ہر بار کراچی کے لوگوں سے مینڈیٹ لے کر بھاگ جاتے ہیں. اور کراچی کو جس طرح تباہ کیا گیا ہے اس میں نواز شریف کا کتنا ہاتھ ہے. تو ہم بات کریں گے وجی احمد صدیقی سے کہ وجی صاحب، یہ کراچی کی تباہی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا بھی کچھ ہاتھ ہے یا نہیں؟ اصل میں اس کا آغاز ہوتا ہے نواز شریف کے سرپرست اعلیٰ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور سے. اچھا. جی ہاں. تو نواز شریف جو ہے وہ جنرل غلام جیلانی کی دریافت اور پھر سرپرستی جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کی تھی. اس کے اندر یہ پلے بڑھے اور آگے بڑھے. اور کراچی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جو فسادات ہوئے، لسانی فسادات، وہ اسی دور میں ہوئے، جنرل ضیاء الحق کے دور میں. اس سے پہلے بھٹو صاحب کے دور میں بھی ہوئے تھے، لیکن بھٹو صاحب نے اس پر قابو پا لیا تھا. انہوں نے اس آگ کو مزید بھڑکنے نہیں دیا تھا اور روک لیا تھا، باوجود اس کے کہ انہیں اپنی پارٹی کے لیے نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا، لیکن انہوں نے اس کو روکا تھا، آ کے اس چیز کو ختم کیا تھا کہ لسانی. لیکن وہ ایک لسانی بیج بویا ہوا تھا، اس کو یہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. پھر سندھ میں جب بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی تو سندھ کے اندرون سندھ میں جو ایم آر ڈی کی تحریک تھی وہ ایک نفرت کے بیچ بو گئی تھی، وہ بھی ایک لسانی اس کے اندر رنگ آ گیا تھا. اب خوف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا خوف اور پھر جماعت اسلامی کا خوف، کیونکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر ایک اس کا ہولڈ تھا، اور دیگر مذہبی جماعتوں کا بھی تھا. لیکن خوف یہ تھا کہ جماعت اسلامی یہاں سے بڑی مضبوط جماعت بن کے ابھر رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے 1971 میں شوکت اسلام کا جلوس جماعت اسلامی کا کراچی میں بہت بڑا تھا، کئی میل لمبا جلوس تھا وہ. تو وہ خوف تھا. پھر اس کے بعد جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو میئر عبدالستار افغانی سامنے آئے، تو یہ ایک خوف تھا کہ بھئی بلدیاتی انتخابات میں یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ نچلی سطح پر دھاندلی کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے. تو وہ میئر عبدالستار افغانی نے جس طرح کام کیا، جو کچھ کیا. اب میئر عبدالستار افغانی 1985 سے لے کر 94 تک، شاید 79 میں ان کی وہ 83 تک، 1983 تک وہ رہے، 83 سے لے کر 85 تک رہے. تو وہ اچھا ان کو ہٹایا گیا خاص کر کے ایک سازش کے تحت. انہوں نے یہ کہا، وہ موٹر وہیکل کا معاملہ تھا، موٹر انہوں وہیکل نے ٹیکس اس تھا، کے اوپر پراپرٹی کراچی ٹیکس کے تھے، معاملات کے اوپر آواز اٹھائی تھی. اچھا. پھر یہ کونسل کو توڑ دیا گیا. پہلی بار یہ ہوا تھا کہ منتخب بلدیہ کے اراکین کو، میئر کو گرفتار کیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا. تو اور اس کے بعد پھر ایم کیو ایم آئی سامنے. اچھا، آئی جے آئی بنی تھی، اس میں بھی آپ یاد کریں کہ جماعت اسلامی کے پروفیسر عبدالغفور احمد جو ہے وہ سیکرٹری جنرل تھے. لیکن انتخابی اتحاد کس کے ساتھ کیا نواز شریف نے؟ ایم کیو ایم کے ساتھ. جی، یہ تو نواز شریف کرتے رہے ہیں، بلکہ آپریشن کا جو آغاز ہے کراچی کے اندر، ایم کیو ایم کو جو مینڈیٹ ملا تھا، اس کے بعد جس طریقے سے وہ کام کر رہی تھی، تو یکایک جو ہے انہوں نے ایم کیو ایم کو حکیم سعید کے معاملے میں اکیوز کیا اور ان کے خلاف آپریشن شروع کرایا. تو اس طریقے کے بہت سارے مواقع آئے ہیں جن میں نواز شریف نے کراچی کے اندر ایک ایسی سیاست کی داغ بیل ڈالی جس سے کراچی کے اندر آگ اور خون
کی بارش ہوئی، بہت سارے لوگ مارے گئے. اور اس سارے معاملے کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر اس تشدد کا، اس قاتلانہ حملوں کا اور کراچی میں بوری بند لاشوں کا جن کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، انہی سے پیپلز پارٹی نے بھی اور میاں نواز شریف نے بھی مختلف ادوار میں معاہدے کیے، ان کے ساتھ حکومت بنائی اور بہت طویل عرصے تک ان کی جو ہے پارٹنرشپ جاری رہی. تو اس وقت جو ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر پھر یہ ایم کیو ایم جو ہے اس بات کی شاکی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ سیٹیں جو ہیں وہ انہیں واپس دلائی جائیں، اور اس کے لیے وہ حکومت سے یا ان مقتدر اداروں سے مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت سندھ میں ایک نئی تقسیم ہونے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ سے سیٹیں ان کی کم کی جائیں گی اور اس کے اوپر باقاعدہ ورک شروع ہو گیا ہے. اور پیپلز پارٹی کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ پینیٹریٹ کرے. آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سرفراز بگٹی جو وزیر داخلہ تھے، ہاں انہوں نے استعفیٰ دیا کہ الیکشن لڑیں گے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کی طرف جائیں گے، لیکن اچانک وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. تو اس طرح لگتا یہ ہے کہ حکومت کو یا ان مقتدر اداروں کو، کیونکہ بلوچستان میں پیسہ بہت ہے، بلوچستان میں جو اسمگلنگ ہے وہ بہت ہے، اور وہاں اس طرح کے معاملات ہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی ان مقتدر اداروں کو سوٹ کرتی ہے. تو وہ یہ چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کو یہاں کی جو سیٹیں کم ہوں گی وہ بلوچستان سے کمپنسیٹ کریں گے. یہ میرا خیال ہے. دیکھیے اصل میں میاں نواز شریف کو کراچی کا خیال اس لیے آیا کہ تحریک انصاف نے جو ایم کیو ایم سے ناراض لوگوں کی، ایم کیو ایم سے تنگ آئے ہوئے لوگوں کی آواز بن کر یہاں پر آئی تھی، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں لے گئی تھی کہ باقی جو ایم کیو ایم کو سیٹیں دی گئیں وہ بھی تحریک انصاف ہی کی تھیں. ہاں تو اب یہی صورتحال جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہے نا، کہ جماعت اسلامی نے بلدیاتی انتخابات میں یہ ثابت کر دیا کہ کراچی کے عوام حافظ نعیم الرحمن کی قیادت کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے اندر جماعت اسلامی کے لوگ آئیں. لیکن ان کا راستہ روکنے کے لیے اب انہیں میاں نواز شریف کا خیال میں ہے. یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی 1987 میں، یا ڈیٹ درست کر دوں، میں 83 وغیرہ کہہ رہا تھا، 1987 میں جو ان کے ساتھ کیا گیا عبدالستار افغانی کے ساتھ، جی 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 تو وہ تاریخی حوالہ چونکہ غلط ہو جاتا ہے تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے یہ دوبارہ اب یہی کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ پورے ملک سے الیکشن لڑ سکتی ہے، اور ہر جگہ سے اس نے نمائندگی حاصل کی. اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، تو پی ٹی آئی کو مل گئی تھی یہ سیٹیں. تو اب نواز شریف کو یہ خیال آیا ہے کہ یہاں سے بھی سیٹیں مل سکتی ہیں. وہ اب ہم یہ سیٹیں اس طرح مل سکتی ہیں کہ جو مقتدر ادارے ہیں جو کراچی اور پورے ملک کے الیکشن کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، وہ ادارے سمجھتے ہیں کہ یہاں جماعت اسلامی جو ہے وہ زیادہ نشستیں لے گی، تو وہ جماعت اسلامی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. اور جماعت اسلامی کا راستہ روکنے کے لیے ان کے پاس اس وقت نہ تو تحریک انصاف ہے، نہ پیپلز پارٹی، جو کراچی کے عوام پیپلز پارٹی کو بھی پسند نہیں کرتے، تو کوئی ایسی بڑی جماعت نہیں ہے. اب انہیں لے دے کے یہی خیال آیا کہ میاں نواز شریف کو ایک بار پھر استعمال کریں، پھر انہیں لے کر آئیں اور پھر کراچی کے عوام کو بیوقوف بنائیں. اور میاں نواز شریف جس طریقے سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کراچی کے لیے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، لیکن وہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ میاں صاحب نے کبھی اپنے اقتدار میں کراچی کی طرف نظر کرم کی ہو. کراچی میں انہوں نے دو کام کیے ہیں. ایک تو یہ کہ کراچی ایئرپورٹ جو قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ بنایا، اور دوسرا یہ گرین لائن. لیکن ان سب میں نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ وہ وہاں کام کرتے ہیں
جہاں لوہے کا استعمال ہو. تو وہ یہ سب ان کے اپنے مفادات کے لیے تھی. دیکھیں یہ گرین لائن جو تھی یہ بہت پہلے بن سکتی تھی، لیکن میاں نواز شریف نے اس کو جس طریقے سے بہت ہاف ہارٹیڈلی جس طرح اس پہ دیکھیے کام گرین کیا. لائن کی اتنی ضرورت جو ہے وہ نہیں تھی جب سرکولر ریلوے تھی ہماری موجود. اس کو تو کھا گئے نا یہ. 1994 میں انہی کی حکومت تھی جس کے دوران وفاقی حکومت کی سرکولر ریلوے ختم کی گئی. 1994 میں انہی کی تو حکومت تھی نا شاید. جی جی جی. تو وہ وفاقی جو ہے نہیں، اس کے بعد بہت حکومت سارے وفاقی حکومت ہے نا، ریلوے تو وفاق کا تھا. بہت تو وہ سارے کھا منصوبے گئی. کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے آتے رہے، اور نعمت اللہ خان کے دور میں جاپانی کمپنیوں سے اور مختلف چائنا سے اس طرح کی پیشکش ہوئی تھی، اور اس طریقے کے معاملات اور معاہدات ہو رہے تھے کہ کراچی کے اندر ایک اچھا ٹرانسپورٹیشن کا اگر نظام قائم ہو. میاں نواز شریف صاحب کراچی کی نمائندگی چاہتے ہیں، کراچی کے لوگوں کا ووٹ چاہتے ہیں، کراچی کے لوگوں کی ہمدردی چاہتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں، دیکھیں وہ احسان نہ جتائیں. کراچی جو ہے اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے اس کراچی کو لوٹا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرک لوٹ رہی ہے. کہ الیکٹرک پہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جو اس وقت کے سی کے اندر فوج کو لانے والے میاں نواز شریف تھے، جو وابڈا میں لائے، اور ان کے دور وابڈا کے میں اندر لائے. وابڈا میں یہ لے کر آئے، اور جس طریقے سے یہاں کراچی کے عوام کو اس وقت لوٹا گیا، ان کے اوپر بڑے بڑے جرمانے عائد کیے گئے، لوگوں کو قید کیا گیا ابھی اور وہ سزائیں شکایت دی کر گئی. رہے تھے کہ 1999 میں ان کو جناب ہائی جیکر بنا دیا گیا، ان کو یہ کر دیا گیا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر کرامت سے لے کر اور جتنے دوسرے لوگ تھے آرمی چیف، ان کا تقرر تو انہوں نے کیا. نہ پرویز مشرف کا تقرر بھی انہوں نے کیا. اور ان کے ذہن میں ایک خاص عجیب ذہنیت ہوتی ہے، اللہ معاف کرے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اردو اسپیکنگ یہ کچھ کرے گا نہیں. کیا مطلب تھا؟ آپ کسی ایک خاص زبان کے بولنے والے کو اس بنیاد پر آپ لے رہے تھے، اس کی کوئی صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں لے رہے تھے. اچھا، دوسری یہ کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ان کی حکومت نے کیا کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. عمران خان کی حکومت میں ان کا انتقال ہوا، وہ اسی کا تسلسل تھا. یہ ساری چیزیں ایک ہی تسلسل میں چل رہی تھیں. ہمارے جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، لیکن حکمران بدلتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نظام وہی کراچی رہتا کے ہے. عوام کو نواز شریف کے بارے میں بہت اچھا تجربہ ہے، اور وہ ہرگز میاں نواز شریف کو یا مسلم لیگ نون کو دوبارہ کراچی کے اندر وہ تو جو ہے کبھی نہیں آنے دیں انہوں گے. نے کبھی آنے نہیں دیا. لیکن جو سازشی لیکن ٹولہ وہ ہے اگر جس وہ طریقے سے دیکھیں نواز شریف دو طریقے سے آتے ہیں. ایک تو براہ راست آ جائیں تو براہ راست ذمہ دار ہوں گے، چلیے ان کے لوگ آ جائیں گے، وہ نمائندے بن کے آ جائیں گے، ممنون حسین ہوئے یا نہال ہاشمی ہوئے یا دوسرے لوگ ہوئے، تو یہ تو براہ راست ہو گئے. لیکن اگر وہ ایم کیو ایم کے راستے سے آئیں گے تو ہمارے لیے بہت تکلیف کی بات ہوگی. ایم کیو ایم بھی جو ہے اس وقت بہت شکایت کر رہی ہے، کچھ اور بظاہر شکایت کر رہی ہے. وہ اس لیے کر رہی ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم اس صورتحال کے اندر تو جیت نہیں سکیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف یہ سیٹیں لے جائیں، تو وہ اس بات کو قابل قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ سیٹوں کو ہمیں دیا جائے، اب جو بندر باٹ ہونی ہے وہ تو ہونی ہے. نہیں، یہ اس کا کیا مطلب کہ ہمیں ہمیشہ ووٹ زیادہ ملے. ارے بھائی تمہیں ووٹ نہیں ملے، آپ کراچی کے لوگوں کو یاد ہوگا. لیکن میں کہ وجی صاحب ایک بات کہتا ہوں کہ کہ حافظ نعیم الرحمن نے جس طریقے سے کراچی کے لوگوں کا مقدمہ لڑا ہے، جس طریقے سے وہ فرنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، کراچی کے عوام آج بھی حافظ نعیم الرحمن کے ساتھ ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ الیکشن ہونے دیں، فیئر اور فری الیکشن ہونے دیں، انشاءاللہ بیلٹ باکس جو ہیں وہ جماعت اسلامی کی جیت سے کھلیں گے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی ہی کامیاب ہوگی. میاں نواز شریف
جتنا چاہے وہ اپنے پرانی خدمات کو لیکن میرا یہ بھی کہنا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جو اس وقت بہت اچھا ہے کہ وہ انہوں نے اپنا کردار کا مظاہرہ کیا، لیکن اب سیاسی جوڑ توڑ کا بھی فن آزمانا چاہیے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے اپنے اختلافات ہیں اور پیپلز پارٹی نے دھاندلی کر کے ان کی میئرشپ کی نشست لی ہے، لیکن اس وقت اگر وہ ان کے لیے سب سے بہترین اتحادی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اس کی طرف اگر وہ جائیں تو ان کو سوچیں اس بارے میں، کیونکہ آپ کو اپنا اتحادی تلاش کرنا ہے اور آپ کو جگہ بنانی ہے. ورنہ یہ ہوتا رہے گا، یہ سازشیں ہوتی رہیں گی، آپ لوگ جو ہے مایوس ہو جائیں گے. لوگوں کو مایوس نہ ہونے دیں، اپنی سیاسی بصیرت کے ذریعے آپ میدان میں آئیں اور پھر آگے آنے والی حکومت کے لیے آپ مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ آپ جائیں اور کام کروائیں اور ان کو کھانے پینے نہ دیں. کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں، روزانہ آ کے وہ رونا روتے ہیں، 1999 کا رونا روتے ہیں، 2018 کا رونا روتے ہیں. تو یہ رونا دھونا جو ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے. کراچی کے اوپر ایسا کہنا جی کراچی والے میری بات سنو بھائی، کراچی سے آپ نے 100% ٹیکس لیتے ہیں، حکومت اب کراچی کے پیسوں پہ چلاتے ہیں. کراچی کے اندر ہی آپ نے دیکھیں کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ میاں نواز شریف نے کراچی میں سب سے پہلے فوجی عدالتیں قائم کی تھی اور انہوں نے اجازت دی تھی، اور اس وقت جو ہے انہوں نے ایک ایم کیو ایم کے کارکن کو جو ہے پھانسی کی سزا بھی دے دی گئی تھی، جس کو بعد میں کہا گیا تھا کہ وہ غلط سزا دی گئی. تو جو کراچی کو اور ملک کے اندر تباہی ہے اس میں میاں نواز شریف کا بہت بڑا ہاتھ غوث ہے. علی شاہ صاحب کی جو فوج کو جس طریقے سے لانے کا فوج کی انہوں نے سرپرستی میں ان کے غوث علی شاہ نے جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے. تو پھر غوث علی شاہ دیکھیں جو اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنیجو کی حکومت تھی، یہ دلیل ہوگی ان کی، لیکن جنیجو کی حکومت میں اگر غوث علی شاہ جنیجو کی طرف سے تحفہ تھے، پیر پگاڑا کی طرف سے تحفہ تھے، تو پھر وہ نواز شریف کے ساتھ کیوں گئے؟ نواز شریف کی پارٹی میں کیوں گئے؟ جنیجو بیچارے کو کے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ باتیں تو بہت ساری ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ان پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. آج اتنا ہی. اللہ حافظ.